حضرت سیدنا سلیمان بن سورادین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ دو آدمی باہم گالی گلوچ کرنے لگے۔ ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر یہ اسے پڑھ لیں تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو اس کی یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اسے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کسی دنیاوی غرض کے لیے غصہ کرنا شیطان کے مکر و فریبوں میں سے ایک بڑا مکر ہے، لہٰذا جسے غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً تعوذ پڑھے، کیونکہ یہ عمل غصہ ختم کرنے کا سبب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اس شخص سے تعوذ پڑھنے کو کہا گیا تو اس نے کہا، کیا میں مجنون ہوں جو تعوذ پڑھوں؟ علامہ نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ اس کا یہ کہنا اس لیے تھا کہ وہ اللہ عز و جل کے دین کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا تھا اور شریعت کے انوار سے ناواقف تھا۔ اس نے یہ گمان کیا کہ استعاذہ اعوذ باللہ پڑھنا صرف مجنون کے ساتھ خاص ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ غصہ شیطان کے مکروں میں سے ایک بہت بڑا مکر ہے۔ اسی لیے تو انسان غصے کے وقت حالت اعتدال سے نکل جاتا ہے اور اول فول بکتا، مذموم حرکتیں کرتا، بغض و حسد کی نیت کرتا اور ان جیسے دوسرے غیر شرعی افعال کرتا ہے جن کا سبب غصہ بنتا ہے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں بار بار نصیحت کا طالب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہر بار یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ غصے میں بہت خرابیاں ہیں۔